آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل رہے تھے کہ ایک یہودی نے پیچھے سے آواز لگائی، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم کھڑے ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پیچھے دیکھا تو وہ تو کہنے لگا نہیں، میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا، میں تو اپنے دوست ابو القاسم کو بلا رہا تھا۔ بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، کوثر کا معنی خیر کثیر، یا ہم نے جنت کی آپ کو ایک حوض اور نعمت اور نہر عطا۔ یہ سورۃ الکوثر مکی سورت ہے، بعض علماء مفسرین اس کو مدنی بھی کہا ہے۔ تو اس سورت کے اترنے کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے ہیں، جن کے نام پر آپ کی کنیت ابو القاسم مشہور ہوئی، اور آج تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ابو القاسم لکھا جاتا ہے۔ کنیت کہتے ہیں اپنی پہلی اولاد کے نام کے اوپر اس کے ساتھ اب کا لفظ لگا دینا۔ مثال کے طور پر کسی کا بیٹا پہلا عبداللہ تو ابو عبداللہ، یہ اس والد کی کنیت بن جائے گی۔ ابو حذیفہ، ابو القاسم، ابو عبد الرحمن، یہ صحابہ عرب کے اندر بہت زیادہ رواج تھا کنیت کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں چل رہے تھے کہ ایک یہودی نے پیچھے سے آواز لگائی، یا ابو القاسم، اے ابو القاسم کھڑے ہوئیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکے، پیچھے دیکھا تو وہ تو کہنے لگا نہیں، میں آپ کو نہیں بلا رہا تھا، میں تو اپنے دوست ابو القاسم کو بلا رہا تھا۔ تو تنگ کرنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب آج کے بعد کوئی بندہ ابو القاسم کو نیت نہیں رکھے گا۔ کیوں؟ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دینا مقصود تھا۔ آپ کی زندگی کے اندر پھر کسی کے ابو القاسم کو نیت نہیں رکھے گی، تاکہ آپ کی وجہ سے تشبہ نہ پڑے اور یوں نہ ہو کہ کوئی بلائے تو پھر وہ بہانہ نہ بنا سکے، میں تو فلاں کو بنا رہا تھا۔ نہ، ابو القاسم ایک ہی ہوں گے، وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کنیت رکھنی چاہیے، رکھ سکتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے لقب، لقب اور ہوتا ہے کنیت نام سے پہلے لکھی جاتی ہے۔ مثال کے طور نام ہے حذیفہ، کنیت ابو عبداللہ، تو لکھا جائے گا ابو عبداللہ محمد حذیفہ فلاں بن فلاں بن فلاں۔ لقب آخر میں لگتا ہے۔ عمر فاروق، عمر بن خطاب نام ہے، فاروق لقب ہے۔ تو کنیت لقب ملا کرتا ہے، کنیت انسان خود رکھتا ہے۔ لقب یہ شہر کی وجہ سے بھی بعض اوقات ہو جاتا ہے، بعض اوقات کسی انسان کی بہادری کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ تو حضرت ابو القاسم یا دوسری بات میں حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہو گیا، تو مکہ کے اندر عاص بن وائل ایک کافر ہے، اس نے یہ نعرہ لگا دیا، کیونکہ عرب کے اندر یہ بات مشہور تھی، جس کی نرینہ اولاد فوت ہو جاتی نا، مذکر اولاد اگر زندہ نہ رہتی تو یہ بات مشہور کر دی جاتی، نعوذ باللہ یہ تو ابتر ہے، یہ تو دم کٹا ہے، اس کی نسل ختم ہو جائے گی، نعوذ باللہ، اس کے بعد اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ کیوں؟ عمومی طور پر ہوتا ہے ایسا ہے، جب مذکر اولاد ختم ہو لوگ کہتے ہیں بس اس کی نسل ختم ہے جی، اب اس کا، تو انہوں نے اپنے اوپر قیاس کیا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف پہنچی کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کا دین ختم ہو جائے گا۔ نا، انا اعطیناک الکوثر، معنی دیکھیے، فرمایا کہ یہ لوگ آپ کو تانا دیتے ہیں، آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں، حالانکہ انا اعطیناک الکوثر، بے شک عطا کی ہم نے آپ کو کوثر، کوثر کا معنی خیر کثیر، یا ہم نے جنت کی آپ کو ایک حوض اور نعمت اور نہر عطا کر دی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اب جب آگے آخری آیت میں اس کا جواب بھی شان نزول کے متعلق بھی آئے گا۔ یہ پہلے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی اور آپ کے اوپر ایک انعام اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر حدیث میں آتا ہے کہ ہر نبی کو عطا کی جائے گی، ہر نبی کا ایک حوض ہوگا، وہ نبی اپنے اپنے حوض پہ کھڑے ہو کے اپنے اپنی امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ حوض پر پانی پلایا جہاں پر جائے گا وہ میرا حوض ہوگا اور میری امت کے لوگ ہوں گے، کیونکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ جو امت پیش ہوگی وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ پیش ہوگی کثیر تعداد میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ فرماتے ہیں، تشریف فرماتے
کہ یوں آپ پر نا نیند کی سی کیفیت طاری تھی، غنودگی سی، کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی بات تو ہوئی ہے، کس وجہ سے مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا اللہ نے مجھے یہ وحی کی ہے کہ ہم نے صورت اتاری ہے میرے اوپر کہ اللہ نے مجھے کوثر عطا کی ہے۔ جانتے ہو کوثر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کوثر وہ جنت کی ایک نہر ہے جو اللہ رب العزت جہاں پر مجھے کھڑا کرے گا، اور فرمایا کہ اس کی صفت یہ ہے دودھ سے زیادہ سفید ہوگی، شہد سے زیادہ میٹھی ہوگی، اور اس کے خالی برتنوں کی تعداد جس میں پانی پلایا جائے گا وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور میں اس پر کھڑے ہو کر اپنے امتیوں کو حوض کوثر سے جام پلاؤں گا۔ اسی روایت کے آخر میں آتا ہے کہ میں یہ وہاں پر کھڑے ہو کر پلا رہا ہوں گا کہ اچانک میں دیکھوں گا کہ میری امت کی ایک جماعت لائی جا رہی ہے جن کے وضو کے اعضاء چمکتے ہوں گے اور فرشتے ان کو جہنم کی جانب بھیج رہے ہوں گے، تو میں کہوں گا یہ تو میرے ساتھی معلوم ہوتے ہیں، ان کو میرے پاس لاؤ۔ تو فرشتے مجھے بتلائیں گے یا رسول اللہ آپ نہیں جانتے کہ آپ کی وفات کے بعد ان لوگوں نے دین کے اندر نئی نئی باتیں گھڑ لی تھی، دین کے اندر دین سمجھ کر نئی بات جو سنت سے ثابت نہ ہو، جو قرآن و حدیث اور ائمہ کے جو دلائل ہیں ہمارے کسی دلیل سے ثابت نہ ہو، اس کو دین کے اندر داخل کر دینا۔ فرمایا چاہے وہ نماز بھی کیوں نہ پڑھتا ہو فرشتے اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ جب مجھے یہ بات بتلائی جائے گی تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کہوں گا سحقن سحقن ان لوگوں کو میری نظروں سے دور کر دو جنہوں نے میری وفات کے بعد دین کے اندر تغیر کر دیا تھا، دین تبدیل کر دیا تھا۔ اس لیے سنت کی اہمیت بڑی ضرورت ہے۔ ہر کام جو اچھا لگے وہ دین نہیں ہوتا، دین وہی ہوگا جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مہر ہوگی۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے صحابہ سے ثابت ہوگا عمل، فرمایا جو دین کا حصہ نہیں، آپ اس کو چاہے سپیکروں پہ 10 مرتبہ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ جی سنت کل شریف پڑھا جائے گا، کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے ایک ایسی چیز کو سنت کہا ہے، سنت کا معنی سمجھتے ہیں؟ سنت کہتے ہیں وہ عمل جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قولاً ثابت ہو، آپ نے حکم دیا ہو، فعلاً ثابت ہو آپ نے کیا ہو، یا تقریراً ثابت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ کام ہوا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہ دلیل بنتی ہے، نبی کا خاموش ہونا بھی دلیل ہے کہ یہ کام درست ہے، وگرنہ نبی کبھی خلاف سنت کام کے اوپر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش نہیں رہتے تھے۔ تو سنت کہنا بہت بڑی بات ہے۔ سنت کا مطلب تو یہ ہوا، حالانکہ دنیا کو کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تو بہت زیادہ ہے نا، صحابہ کا بھی زمانہ، کسی ائمہ جن امام کے ہم پیروی کرتے ہیں ان سے بھی کوئی بندہ یہ عمل ثابت نہیں کر سکتا کہ اس کو سنت کہہ دیں۔ اصال ثواب اور چیز ہے۔ اصال ثواب کی شرط میں نے بتائی تھی کہ اصال ثواب وہ ہوتا ہے جو بغیر کسی دن کے، بغیر کسی اجتماع کی قید لگائے کہ بھئی فلاں دن اس وقت اجتماع کر کے یوں فلاں برسی منائی جائے، 40واں منایا جائے، 30واں دن منایا جائے، چاہے آپ اصال ثواب کی نیت سے بھی کریں گے، یہ کٹ کرنا بدعت بن جائے گا۔ جب چاہیں دل لائے آپ کریں، جب چاہیں چھوڑ دیں۔ یوں باقاعدہ لوگوں کو دعوت دے کر کٹ کرنا اور بتلانا، تو یہ اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ایسی محفل سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت والی محفل ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، چلو اکثر لوگوں کو اب پتہ تو چل چکا الحمدللہ مسئلے کا، لیکن اگلی وجہ یہ ہوتی ہے برادری ازم، قبیلے کے لیے، دوستی یاری نبھانے کے لیے جو جانا تو پڑتا ہے۔ پھر کیوں جانا پڑتا ہے؟ جب ایک کام ہے خلاف سنت، آپ اگر اس کی معذرت کریں گے تو اس کی معذرت قابل قبول ہے کہ آپ اس میں نہیں آ سکتے، مجھے میرا دین اجازت نہیں دیتا ایسی محفل میں بیٹھنے سے، تو جب تک آپ اس کا بائیکاٹ نہیں کریں گے، اجتناب نہیں کریں گے، تو فرمایا اس کے اندر یہ پھر چیز ختم نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں جی، تو یہ کوثر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بارے میں بہت سارے آیات حدیثوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت ذکر کی ہے۔ یہ اصل نہر ہے جنت کی، یہ جنت سے نہر، فرمایا ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے 2 پر نالے
وہ جاری ہوں گے جو میدان محشر کے اندر، اس کے اندر سے پانی آ رہا ہوگا، اور وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ میرا امتی قیامت کے 50,000 سال کے دن میں ایک مرتبہ اس حوض سے پانی اور جام پی لے گا، پھر 50,000 سال کے دن میں اس کو کبھی دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ اتنی عظمت والا مقام ہے، لیکن یہ اسی کو نصیب ہوگا جو زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق گزارے گا۔ میں نے اس لیے ساری تقریر کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اپنے زندگیوں کے اندر سنت کی اہمیت کو سمجھیے، وگرنہ قیامت کے دن جس نبی کی شفاعت کے ہم دعوے دار ہیں، اگر انہوں نے نعوذ باللہ ہمیں سوکن کہہ دیا کہ انہیں میری آنکھوں سے دور کر دو، ہے کوئی ایسا انسان کو دنیا کو کوئی بندہ پیش کر سکتا ہے کہ جس کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دھتکار دیں اور میں اس کو لے جاؤ، اس کے مقابلے میں کوئی سفارش کر سکے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنے والا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لیجئے، اور خیر کثیر معنی لیں تو خیر کثیر سے مراد ہر وہ بھلائی جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے عطا کی، دنیا کی بھی ساری بھلائیاں، آخرت کی بھی ساری بھلائیاں، اس کے اندر یہ حوض کوثر بھی، اس میں شفاعت بھی، اس میں جنت کا وہ مقام محمود بھی، یہ ساری نعمتیں اس کے اندر شامل ہوگی۔ فرمایا کہ آپ غم نہ کیجئے، اللہ نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا ہے۔ اب اگلی آیت سنیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس پڑھتے رہیے آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز، عبادت کریں، نماز پڑھتے رہیں اپنے پروردگار کے لیے، لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی بھی کیجئے، قربانی کیجئے، نار کیجئے اور نماز پڑھیے۔ یہ دو حکم دیے ابھی جو ہم نے آپ پر احسان کیا، ابھی ہم نے جو آپ پر ایک نعمت کیا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، تو میرے پاک پیغمبر اپنے رب کا شکر ادا کیجئے اور کھڑے ہو جائیے اللہ کے سامنے نماز پڑھنے لگیے۔ کیوں؟ سب سے زیادہ اللہ کے ساتھ جس عبادت میں قرب حاصل ہوتا ہے وہ کون سی عبادت ہے؟ نماز والی عبادت ہے۔ اس لیے اللہ نے بار بار نماز کا ذکر کیا۔ تو میرے محبوب پیغمبر نماز کے ذریعے اللہ کو قرب تلاش کیجئے، تو آپ نماز پڑھتے رہیے۔ نماز تو آپ پہلے بھی پڑھتے تھے، یعنی کوئی نماز کی کمی تو نہیں تھی، یعنی آپ مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے کہ آپ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھیے، کثرت کے ساتھ اللہ کے ساتھ کلام کیجئے، اور ہر قربانی بھی کیجئے۔ تو اس آیت سے علماء مفسرین نے قربانی کا وجوب ثابت کیا ہے کہ ہر صاحب یہاں پر مطلق ہے کہ ہر مومن بندے کو چاہیے قربانی کرے، لیکن حدیث کے اندر آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ استطاعت رکھتا ہو، پھر استطاعت کی تعریف کر دی کہ 200 درہم کا مالک ہو، وہ نصاب بن گیا 52.5 تولہ چاندی کا، تو اس حساب سے علماء نے وہاں پر 52.5 تولہ چاندی جو انفال الفقراء کا نصاب ہے وہ مقرر کر کے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ہمیشہ قربانی کی، اور فرمایا یہ اللہ کے راستے میں یہ بھی ایک قربت کا ذریعہ ہے کہ انسان اپنے محبوب مال کو اللہ کے راستے میں قربان کرتا ہے۔ تو قربانی کے اندر آپ اس کے مسائل سارے گزر چکے کہ قربانی اللہ کی رضا کے لیے جو کی جائے، اور اس کے اندر اصل میں قربانی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے اپنے قیمتی مال کے اوپر چھری چلائی ہے اور ذبح کر دیا ہے، اسی طرح اپنے خواہشات نفس پر بھی چھری چلائیے اور اللہ کے راستے میں مستعد ہو جائیے، تیار ہو جائیے۔ اب آخری آیت ہے، اور اس کے اندر اللہ نے ان کو جواب دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ فرمایا ان شانیک هو الابتر، بے شک دشمن جو آپ کا ہے، یقینی بات ہے آپ کا دشمن هو الابتر، وہی نامراد ہوگا، وہی بے نام و نشان رہ جائے گا۔ یہ آپ کے خلاف ابتر کا نعرہ لگاتے ہیں، آپ کا دشمن بے نام و نشان رہ جائے گا، آپ کا دشمن دم کٹا ہوگا، آپ کے دشمن کا ہم نام ختم کر کے رکھ دیں گے۔ یہ یقینی اور پکی بات ہے۔ اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور فرمایا کہ آپ کا دشمن ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی نسل موجود ہے تو ان کا نام روشن رہے گا۔ فرمایا نہیں، یہ کہتے ہیں نا نرینہ اولاد سے کسی کا مقام اور ذکر باقی رہتا ہے۔ میرے پاک پیغمبر ہم آپ کے ذکر کو تو اتنا بلند کر دیں گے، اتنا زیادہ کر دیں گے کہ کائنات کے اندر سب سے زیادہ جس ہستی کا ذکر اللہ کے بعد ہوگا وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہوگی۔ اور فرمایا آپ کا جو دشمن ہے، ابو لہب ہے، ابو جہل ہے، یہ عاص بن وائل ہے، جتنے بھی آپ کے خلاف یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ ابو جہل کی مثال میں نے بتلائی تھی
کہ ابو جال کا بیٹا اکرمہ بن ابی جال فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا نا، تو مسلمان ہو گئے، یوں آئے نا اسلام حاضر قبول کرنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور فرمایا مرحبا بالراکب المہاجر، خوش آمدید اے مسافر، اے مہاجر شاہ سوار، ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی خوشی سے اٹھے، آپ کی کملی مبارک آپ کے کندھے سے گر گئی، خوش آمدید کہا، مسلمان ہو گئے۔ اب اکرمہ باہر جاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں اب پتہ چلے ابو جہل کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گیا، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ اسلام لے آیا۔ اکرمہ کے کانوں میں یہ آواز پڑ رہی ہے، ابو جہل کا بیٹا، ابو جہل کا بیٹا۔ پھر واپس تشریف لے آئے۔ آپ نے پوچھا اکرمہ کیا ہوا؟ یا رسول اللہ باہر جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا، اکرمہ بن ابی جہل۔ اکرمہ تیرے باپ کا نام ابو جہل ہے، تو ابو جہل نہ کہیں تو کیا کہیں، تو ابو جہل کا ہی بیٹا ہے۔ تو فرمایا یا رسول اللہ لوگوں کو منع کر دیں کہ مجھے میرے باپ کے نام سے مت پکارا کریں۔ اکرمہ پھر عرب کے اندر مطلق نام کوئی نہیں لیا کرتا تھا، یعنی اکرمہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، تو یہ نام کوئی ساتھ والد کا نام لیا جا کرتا تھا۔ تو حضرت اکرمہ نے فرمانے لگے یا رسول اللہ آج کے بعد آپ صحابہ سے کہہ دیجئے کہ اگر مجھے بلانا ہو تو یوں کہا کریں اکرمہ بن اسلام، اسلام کا بیٹا اکرمہ جا رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میرے پاک پیغمبر یہ آپ کے خلاف تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا بیٹا فوت ہو گیا تو آپ کا نام و نشان علی کہے گا، ان کا زندہ بیٹا بھی اپنے باپ کا نام لے اپنے ساتھ لگانا گوارا نہیں کرے گا، میں اس طرح آپ کے دشمنوں کا نام و نشان مٹا دوں گا۔ آپ کا نام بڑا بلند ہوگا، آپ کی شان بڑی بلند ہوگی، دنیا کے اندر بھی ہم آپ کو اتنا بلند مقام دیں گے کہ آپ جیسا مقام کسی اور کو نہیں ملے گا، اور کل قیامت کے دن بھی جو ہم آپ کو مقام دیں گے وہ مقام بھی کسی اور کو نہیں ملے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ خاص طور پر انعام عطا کیا کوثر والا، اور فرمایا کہ نماز کے ساتھ اللہ کا قرب تلاش کیجئے، اور جو بھی یہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، فرمایا جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے خلاف یہ مہم جو ہی چلاتا ہے، فرمایا ہر اس بندے کا نام و نشان اللہ اس دنیا سے مٹا دیتے ہیں، اس کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، اور جو اس کے مقابلے میں ڈٹا رہتا ہے فرمایا اس کا نام اللہ رب العزت عزتوں کے ساتھ بلند کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔